नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादा एकेडमी चैनल पे खुश आमदीद। अज़ीज़ साथियों, बसद माज़रत कुछ मशगूली की बिना पर आपके सामने कुछ तवील वक्फ़े के साथ हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि मशगूलियत हर इंसान के साथ रहता है लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमने जो क्लासेस शुरू किया है, इनको मुकम्मल किए बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। आप यकीन रखिए, भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह ताला एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए अब हम क्लास को बिला किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। और ये भी बात कि अब इंशाअल्लाह ताला आपकी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आपने इससे पहले वीडियो में नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी के हिस्से में आपने दो शख्स मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग और मियाँ दानी और इन्हीं के साथ एक शौकीन तालिब इल्म मिस्टर रज़ा का नाम आपने सुना था। यहाँ तक बात हुई थी। अब आज की जो क्लास है, इसमें इन तीनों का पढ़ने का क्या तरीक़ा था, यानी एक उस्ताद के सामने कौन कब पढ़ा करते थे और किस में गलतियां हुआ करती थी, इसको आज के सबक में पढ़ा जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिला किसी ताख़ीर के। देखिए, लिखा है, हमारे पढ़ने का ये तरीक़ा था कि एक रोज़ मैं पढ़ता था, मैं से मुराद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, दूसरे रोज़ मियाँ दानी, ये तरीक़ा था। अब इसको हमारी शरारत कहो या महज़ इत्तेफ़ाक, यानी महज़ इत्तेफ़ाक उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम किसी चीज़ को चाहे नहीं लेकिन वो हो जाए। जैसे आप किसी दोस्त से मिलने का इरादा नहीं है, आप किसी गांव इलाका में गए और अचानक से आपका दोस्त मिल गया, तो उसको कहते हैं कि हम इत्तेफ़ाक था मेरा कि उससे मुलाकात हो गई। तो इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो पढ़ने की बारी थी, तो इसको कहा कि अब इसको हमारी शरारत कहो या महज़ इत्तेफ़ाक, हम दोनों चुपके बैठे रहे, यानी बारी तो थी एक दिन करके, लेकिन आज या एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि कोई पढ़ने को तैयार नहीं था। जब इस खामोशी ने तूल खींचा, यानी खामोशी ने तवील हो गई, लंबी हो गई खामोशी, तो मौलवी साहब ने कहा, अरे भाई, आज तुम पढ़ते क्यों नहीं? क्या मुंह में घुनघुनिया भर कर आए हो? घुनघुनिया होता है लफ्ज़, ज़बर ज़ेर पेश को भी आप ध्यान रखिएगा। घुनघुनिया वही चुप होकर बैठने को घुनघुनिया भर कर आए हो कहा है। ये मुहावरा है, आप याद रखिएगा। अच्छा मियाँ रज़ा, तुम ही शुरू करो। ये जो तीसरे तालिब इल्म थे, रज़ा ने सफ़ा पूछा और पढ़ना शुरू किया। अगर एराब की गलतियाँ मुझसे कम की तो नज़म को नसर मियाँ दानी से ज़्यादा बना दिया। यानी इससे क्या पता चला कि मिस्टर रज़ा की गलती क्या थी? तो नज़म को नसर बना देना, यानी नज़म जो दो लाइन में हुआ करता है और उसको एक तर्ज के साथ पढ़ा जाता है, तो इन्होंने नज़म को नसर जो आप देख रहे हैं इस तरह बना दिया। और एराब कहते हैं, ये अरबी लफ्ज़ है, अरबी कवायद से ले आया है, यानी वो जो आप ग्रामर पढ़ते हैं, ज़बर ज़ेर पेश वगैरह जितने भी कवायद है, ज़बर ज़ेर पेश, तो उसको एराब कहते हैं। अगर एराब की गलतियाँ मुझसे कम की तो नज़म को नसर मियाँ दानी से ज़्यादा बना दिया। एक आध शेर तक तो मौलवी साहब चुपके सुनते रहे, उसके बाद कहने लगे, वाह भाई वाह, हमको भी अजब नमूने के शागिर्द मिले हैं। अजब बोलिए या अजीब बोलिए, अजीब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हमको भी अजीब नमूने के शागिर्द मिले हैं। मियाँ रज़ा, अगर हम तुमको एक नेक सलाह दें तो मानोगे? सलाह व मशवरा मुतरादिफ इस्तेमाल होता है, सलाह या फिर मशवरा। मियाँ रज़ा, अगर हम तुमको एक नेक सलाह दें तो मानोगे? वो जो इन्होंने एराब की गलतियाँ की थी, एराब की गलतियाँ तो कम की लेकिन नज़म को नसर बना दिया था। तो रज़ा ने निहायत शर्मीली आवाज़ में
गर्दन झुकाकर कहा, बसरो चश्म। बसरो चश्म, ब के माना में से को 3 माना आते, लेकिन यहाँ पर से माना कीजिए। सर, सर तो आप जान रहे, चश्म के माना आँख, यानी सर और आँख मुराद क्या हुआ कि दिलो जान से, क्योंकि सर ये पूरे बदन का एक मतलब बहुत ही अहम हिस्सा है और पूरे सर में आँख की ज़्यादा अहमियत है। इस बिना पर जुज़ से मुराद कुल हुआ है यहाँ पर कि बसर और चश्म, यानी आपकी बात हम दिलो जान से कबूल कर लेंगे। मौलवी साहब ने कहा, देखो अपने वादे से फिर न जाना। उन्होंने कहा, जी नहीं। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा तो मेरी सलाह ये है कि कल से तुम मेरे यहाँ न आना, यानी मेरे यहाँ न आना। ये सुनकर वह बेचारे कुछ पसमुर्दा हो गए। पसमुर्दा, पसमुर्दा होना, नाखुश होना। मौलवी साहब ने कहा, भाई रज़ा, मैं नहीं कहता कि मेरे यहाँ आना ही छोड़ दो। यानी उस्ताद ऐसा कह रहे हैं, उनकी जो नज़म को नसर बना देने की गलतियाँ थी कि तुम मेरे यहाँ मत आओ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि आप कुछ दिन कहीं और जाकर पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरे यहाँ आइएगा तो सही रहेगा, ये कह रहे हैं। ये सुनकर वो बेचारे कुछ पसमुर्दा से हो गए। मौलवी साहब ने कहा, भाई रज़ा, मैं नहीं कहता कि मेरे यहाँ आना ही छोड़ दो, मैं तुमको भी ज़रूर पढ़ाऊँगा, मगर तुम 10-15 रोज़ शाम के वक्त काली जान के यहाँ तालीम में हो आया करो। एक उस्ताद थे काली जान नाम के, इनके यहाँ पढ़ने का मशवरा दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद। इतने दिनों के आने जाने में तुम्हारे कानों को नज़म और नसर का फ़र्क मालूम होने लगेगा। यानी जब तुम मेरे यहाँ आने से पहले काली जान के यहाँ पढ़ने चले जाओगे और बेसिक तालीम, इब्तिदाई तालीम, प्रारंभिक शिक्षा और बेसिक क़वायद आपको मालूम हो जाएंगे, तो आप इस तरह की गलतियाँ नहीं कीजिएगा, ऐसा कहा जा रहा है। भाई, मुझसे तो शेरों के गले पर छुरी फेरते देखा नहीं जाता, ये मुहावरा है। शेरों के गले पर छुरी फेरते दिखना मुराद क्या है? शेर में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करना। मुराद क्या है? शेर में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करना, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करना। तो यह कहा है, किसने कहा? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। भाई, मुझसे तो शेरों के गले पर छुरी फेरते देखा नहीं जाता। बेचारे मुतनब्बी को क्या खबर थी कि बताशों की गली में नज़ीर अहमद के कमरे में उसके अशार मौलवी रज़ा साहब इस तरह हलाल करेंगे। एक मतलब तशबीह दिया है, देखिए, ये अरबी के शायर है मुतनब्बी। बताशों की गली, जैसे हम आम तौर पर कहते हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जमा हो जाए या लोग जमा हो जाए, तो हम कहते हैं यार बताशा थोड़े बट रहा है जो तुम आ गए। तो वही बताशों की गली में, यानी इस तरह बच्चे जो पढ़ने वाले नज़ीर अहमद के कमरे में, चूँकि ये सब कहाँ जा रहे थे पढ़ने? इनके कमरे में। उसके अशार यानी मुतनब्बी के अशार मौलवी रज़ा साहब इस तरह हलाल करेंगे। हलाल करना मुहावरा से मुराद कि गलतियाँ बहुत ज़्यादा करना। बेचारे रज़ा के सर पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना ये भी मुहावरा है, यानी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। घड़ों पानी पड़ना मुराद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। बेचारे रज़ा के सर पर घड़ों पानी पड़ गया। खुदा खुदा करके सबक ख़त्म हुआ और हम सब रुखसत हुए। रास्ते में हमने उनको बहुत बनाया, दूसरे रोज़ से वैसे गायब हुए कि फिर शक्ल न दिखाई। क्योंकि जब भी आप बच्चे एक साथ जाते हैं पढ़ने और एक आधे की गलतियां हो जाती तो दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं। वही इनके साथ भी हुआ। किसके साथ? मिस्टर रज़ा के साथ। कि दूसरे दिन इनको इतना चिढ़ाया गया कि ये फिर आए ही नहीं। आगे है, मिस्टर रज़ा की हया का हाल तो सुन चुके, अब हमारी बेहयाई की दास्तान सुनिए। ये कौन कह रहे हैं? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। अब तक किसके बारे में आप सुने थे? मिस्टर रज़ा के बारे में, कि वो किस तरह गलतियां करते थे, नज़म को नसर बना देते थे। और अब किसकी बातें चल रही है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की। देखिए, हया, शर्म व हया, ये मुतरादिफ इस्तेमाल होता है। शर्म, शर्म, शर्म व हया।
مسٹر رضا کی حیا، اب یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حیا کیا ہے، مؤنث ہے، حیا کیا ہے، مؤنث ہے، کی حیا لکھا ہے۔ حیا نہیں آتی تم کو، شرم نہیں آتی، ایسا کہا جاتا ہے۔ مسٹر رضا کی حیا کا حال تو سن چکے، اب ہماری بے حیائی کی داستان سنیے۔ میری صرف و نحو بہت کمزور تھی، اور کمزور کیوں نہ ہوتی اور کمزور کیوں نہ ہوتی، شروع کیے ہوئے کئی دن ہوئے تھے۔ کئی دن اپنے ٹھیٹھی بھاشا میں کئی دن، تو کتنے دن۔ میری صرف و نحو، اس سے کیا پتہ چلا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کس میں غلطیاں کرتے تھے؟ اعراب کی غلطیاں۔ کس کی؟ اعراب کی۔ میرے صرف و نحو بہت کمزور تھی، اور کمزور کیوں نہ ہوتی، شروع کیے ہوئے کئی دن ہوئے تھے، یعنی پڑھنا آنا بہت کم دن ہوا تھا۔ اعراب میں ہمیشہ غلطی کرتا تھا، نثر کو تو سنبھال لیتا تھا مگر نظم میں دقت پڑتی تھی، کیونکہ شعر کو طرز کے ساتھ پڑھنا تھوڑا مطلب دقت تو ہے، لیکن آپ اگر پڑھتے ہیں ریگولر تو یہ دقت ختم ہو جائے گی۔ نثر کو تو سنبھال لیتا تھا مگر نظم میں دقت پڑتی تھی۔ شعر خود بھی کہتا تھا دوسروں کے ہزاروں شعر یاد تھے، اس لیے شعر کو تختی سے گرنے نہ دیتا تھا۔ تختی سے گرنے نہ دینا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، وزن کو توڑ دینا، وزن کو توڑ دینا۔ جیسے شعر آپ کوئی بھی پڑھیے گا کہ ڈھونڈوں گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، ملکوں پر وقفہ کرنا ہے اور ملنے کے بعد سے الگ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح کہاں پر رکنا اور کہاں پر نہیں رکنا ہے، کس لفظ کے معنی پر باتوں کو ختم کرنی ہے، یہ سب کی پکڑ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہی اسی کو کہتے ہیں شعر کو تختی سے گرنے نہ دینا، یعنی معنی کے حساب سے کہاں پر رکنا ہے جس سے معنی مکمل ہو جائے، شعر سامنے والے کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو وہی وزن کو توڑنے سے بچانا، اس لیے شعر کو تختی سے گرنے نہ دیتا تھا۔ میاں دانی کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی، وہ اعراب کی غلطی نہ کرتے تھے مگر شعر کو نثر کر دیتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ میاں دانی کی غلطی کس میں ہوتی تھی کہ وہ شعر کو نثر کرتے تھے، اور مسٹر رضا بھی کیا کرتے تھے، وہ نظم کو نثر کرتے تھے۔ تو دونوں کی غلطی کیا تھی؟ سیم تھی۔ کس کی؟ میاں دانی اور مسٹر رضا، میاں دانی اور رضا۔ میاں دانی کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی، برعکس الٹا، وہ اعراب کی غلطی نہ کرتے تھے مگر شعر کو نثر کر دیتے تھے، سکتے تو کیا جھٹکے پڑ جاتے تھے، یعنی شعر کو پڑھنے میں تھوڑی دیر نہیں رکتے تھے بلکہ بہت زیادہ دیر رک جاتے تھے۔ سکتہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جو ہم رکتے ہیں اس کو کہتے ہیں سکتہ، زیادہ دیر ہو جائے تو اس کو جھٹکا کہتے ہیں۔ سکتے تو کیا جھٹکے پڑ جاتے تھے، مولوی صاحب ہم دونوں کے پڑھنے سے بہت جس بس ہوتے تھے، یعنی بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے۔ جس بس ہونا یہ محاورہ ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ناراض ہونا۔ کیا؟ ناراض ہونا۔ آگے ہے، ایک دن یہ ہوا کہ میرے پڑھنے کی باری تھی، میرے سے مراد مرزا فرحت اللہ بیگ۔ میں نے ایک شعر پڑھا، معلوم نہیں کہاں کے اعراب کہاں لگا گیا، کیونکہ ان کی غلطی کس میں ہوتی تھی؟ اعراب میں، یعنی زبر زیر پیش میں۔ مولوی صاحب نے کہا ہیں، یعنی ہم لوگ ڈانٹنے کے لیے یا متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، غلطی کبھی کہیں ایسا کرتے ہو تو وہی مولوی صاحب نے کہا ہیں کیا پڑھا؟ میں سمجھا کہ اعراب میں کہیں غلطی ضرور ہوئی، تمام اعراب بدل کر شعر کو موزوں کر دیا۔ آپ یہ یاد رکھیے، غلطی نہیں ہوتا ہے بلکہ لام پر زبر، غین پر بھی زبر، ایسا پڑھتے ہیں، غلطی ہوتا ہے، غلطی نہیں ہوتا۔ میں سمجھا کہ اعراب میں کہیں غلطی ضرور ہوئی، تمام اعراب بدل کر شعر کو موزوں کر دیا۔ موزوں کرنا، ایک جیسا کر دینا، برابر کر دینا، اس کو کہتے ہیں موزوں کرنا، یعنی اعراب کی غلطی بالکل بہت زیادہ کر دی، تمام اعراب بدل کر شعر کو موزوں کر دیا۔ انہوں نے پھر بڑے زور سے ہوں کی، ہم نے پھر اعراب بدل دیے، اس سے ان کو غصہ آ گیا۔ کہا دانی تم تو پڑھو، مرزا فرحت اللہ بیگ کو چھوڑ کر کس سے کہہ رہے ہیں؟ دانی سے۔
انہوں نے شعر کا گلا ہی گھونٹ دیا، کیونکہ یہ شعر کو کیا کر دیتے تھے، نظم کو نثر کر دیتے تھے، شعر کو نثر کر دیتے تھے۔ انہوں نے شعر کا گلا ہی گھونٹ دیا۔ گلا ہی گھونٹ دینا مطلب بہت زیادہ غلطی کرنا، گلا گھونٹ دینا بہت زیادہ غلطی کرنا۔ خاصے بھلے چنگے شعر کو نثر بنا دیا، یعنی ٹھیک ٹھاک شعر کو کیا کر دیا، نثر بنا دیا۔ خاصے بھلے چنگے سے مراد وہی ٹھیک ٹھاک شعر۔ اب کیا تھا، مولوی صاحب کا پارہ 110 ڈگری چڑھ گیا۔ کتاب اٹھا کر جو پھینکی تو کمرے سے گزر دالان میں ہوتی ہوئی صحن میں پہنچی، یعنی اتنے زور سے پھینکے کہ دالان جو گھر میں ہوتا ہے اس کے بعد جو صحن جسے برآمدہ بھی کہتے ہیں، تو دالان میں ہوتی ہوئی کہاں پہنچ گئی، صحن میں۔ گھر سے باہر جو ہوتا ہے اس کو صحن کہتے ہیں، اندر میں دالان۔ اور نہایت غسیلی آواز میں کہا۔ غسیلی ہوتا ہے وہ اس میں مسخر، آپ جانتے ہوں گے، جس میں کسی چیز کی چھوٹائی بیان ہو، تو یہاں پر کچھ غصے، غسیلی کے معنی کچھ غصے کے انداز میں تھوڑے سے غصے ہو کر، اور نہایت غسیلی آواز میں کہا، نکل جاؤ، ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، نہ تم مجھ سے پڑھنے کے قابل ہو اور نہ میں تمہارے پڑھانے لائق۔ یعنی استاد کیا بول رہے ہیں کہ نہ میں تمہارے پڑھانے لائق ہوں اور نہ ہی تم مجھ سے پڑھنے کے قابل ہو۔ دانی نے میری طرف دیکھا، میری سے مراد مرزا فرحت اللہ بیگ۔ میں نے دانی کی طرف دیکھا، انہوں نے آنکھوں میں کہا، چلو۔ دونوں کی آپس میں بات ہوئی۔ میں نے آنکھوں میں جواب دیا، ہرگز نہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ منع کر رہے۔ انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، میں نے ان کا زانو دبایا۔ زانو جانگھ وغیرہ آپ سمجھتے ہیں۔ مولوی صاحب کی یہ حالت تھی کہ شیر کی طرح بفر رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ شیر جب بفرتا ہے تو وہ کسی کو بخشتا نہیں ہے بلکہ خون خرامہ کر دیتا ہے۔ تو وہی کہا کہ شیر کی طرح بفرنا یعنی بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہونا۔ تو شیر کی طرح بفر رہے تھے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو، اور یہاں ڈپٹی نذیر احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب مانگ رہے ہیں جس گزرا۔ آگے ہے، آخر جب دیکھا کہ یہ لونڈے ٹس سے مس نہیں ہوتے تو کہنے لگے، اب جاتے ہو یا نہیں؟ یعنی اب یہاں سے جو استاد نے کہا کہ بھائی تم چلے جاؤ، تو یہاں سے جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ استاد لاکھ بولتے ہیں جانے کو، لیکن یہ لوگ جاتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ شوقین طلبہ ہیں، پڑھنے والے طلبہ ہیں، جیسے کہ آپ بھی شوق کے ساتھ پڑھائی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی ایگزام کریک کرنا ہے اور اپنے خواب کی تکمیل کرنی ہے۔ تو آپ کو بھی یہی شوق ہونی چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہے ہی۔ تو یہ ٹس سے مس ہونا یعنی ہلنا نہیں، یعنی استاد کی باتوں کا طالب علم کے جسم پر اثر نہ ہونا۔ آخر جب دیکھا کہ یہ لونڈے ٹس سے مس نہیں ہوتے تو کہنے لگے، اب جاتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا، مولوی صاحب جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے۔ یعنی آپ کی بات کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کوئی دھکے مار کر نکالے تب جا کر ہم یہاں سے جائیں گے، لیکن دھکے مار کر نکالنے کے بعد بھی ترنت ہم واپس بھی آ جائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ مولوی صاحب نے جو یہ بے حیائی دیکھی تو ذرا نرم ہوئے، یعنی ظاہر بات ہے کوئی اتنا شوقین طلبہ ہو جن کو بھگایا جا رہا ہو اور نہ جا رہا ہو تو استاد بھی تو نرم دل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، ذرا نرم ہوئے، کہنے لگے، اچھا نہیں جاتے ہو تو نہ جاؤ، مگر میں ایک حرف تم کو نہ پڑھاؤں گا۔ اب استاد بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے، اوپر آئے نا، شیر کی طرح بفر رہے تھے۔ مگر میں ایک حرف تم کو نہ پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا، نہ پڑھائیے، مگر بغیر پڑھے ہم یہاں سے نہ ٹلے ہیں نہ ٹلیں گے۔ یعنی آپ کو نہیں پڑھانا مت پڑھائیے، لیکن ہم جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ کہنے لگے، بیٹا اس وقت میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب چلے جاؤ، کل آ جانا۔ دانی نے سچ جانا، میں سمجھا اس وقت اٹھے اور مولوی صاحب ہاتھ سے گئے۔ یعنی جو دانی نے سمجھا کہ اب تو چلا جانا چاہیے، لیکن مرزا فرحت اللہ بیگ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم یہ استاد بہانہ بنا رہے ہیں کسی بھی طرح اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ یہ بچے چلے جائے، لیکن
یہ بچے بھی پڑھنے والے تھے، یہاں سے آخر تک یہی ہے کہ یہ بچے ہلے نہیں۔ لاسٹ میں استاد نے کہا کہ تم جیسے اچھے طلباء کی وجہ سے ہی آج یہ بہترین ماحول قائم ہے۔ دیکھیے، دانی نے سچ جانا، میں سمجھا کہ اس وقت اٹھے اور مولوی صاحب ہاتھ سے گئے، یعنی پھر کبھی موقع مولوی صاحب سے پڑھنے کا نہیں ملے گا۔ دانی اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے پکڑ کر ان کو بٹھا لیا۔ مولوی صاحب یہ تماشا دیکھتے رہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب پڑھیں گے تو آج پڑھیں گے، اور آج پڑھیں گے تو اس وقت پڑھیں گے۔ ہم لوگ بات بات میں کہتے ہیں نا، کام آج نہیں اب بھی ہونا چاہیے، تو وہ پڑھانا ہے تو پڑھائیے، ورنہ ہمیں یہاں سے نہ جانا ہے نہ جائیں گے۔ یعنی آپ کو پڑھانا ہے تو پڑھائیے، باقی ہم یہاں سے ہلنے کے نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آخرکار ہم جیتے اور مولوی صاحب ہارے۔ کہنے لگے خدا محفوظ رکھے، تم جیسے شاگرد کسی کے نہ ہوں گے۔ شاگرد کیا ہوئے، استاد کے استاد ہو گئے۔ شاگرد کیا ہوئے، استاد کے استاد ہو گئے، کیونکہ استاد کے کہنے کے بعد بھی آپ نہیں گئے، بلکہ آپ نے اپنے شوق کا بہترین مظاہرہ کیا، جس کی بنا پر آپ کیا ہو گئے، استاد کے بھی استاد ہو گئے۔ آپ نے استاد کی تمام ان باتوں کو جو کہ وہ چاہ رہے تھے کہ تم کسی بھی طرح چلے جاؤ، آپ نے اس پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا، بلکہ آپ نے اپنے شوق کو استاد کے سامنے رکھا، اور آخرکار آپ ان سے پڑھ کر ہی گئے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا بھائی، میں ہارا، اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑو، یعنی مجھ سے چھٹکارا پاؤ، مجھے چھٹکارا دے دو۔ دیکھیے کون سا دن ہوتا ہے کہ میرا تم سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ یعنی استاد ناراض تھے تو وہ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے بول رہے ہیں کہ اب دیکھیے اب کون ایسا دن آئے گا جس سے کہ ہم تم سے چھٹکارا پائیں گے۔ میں جا کر صحن میں سے کتاب اٹھا لایا، اور مولوی صاحب جیسے تھے ویسے کا ویسے ہو گئے۔ کہا کرتے تھے کہ اگر اس دن تم چلے جاتے تو میرے گھر میں گھسنا نصیب نہ ہوتا۔ استاد بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہم اتنے زیادہ تمہارے سامنے اپنا دماغ کھیل رہے تھے، اگر تم اس دن چلے جاتے تو میرے گھر میں گھسنا نصیب نہ ہوتا، میں کبھی پھر داخل ہونے نہیں دیتا۔ اسی لیے اس سے کیا سیکھ ملا کہ آپ کبھی بھی اپنے جو کام ہے آپ کا جو مقصد ہے، اس کو جب تک حاصل نہ ہو جائے تب تک رکیے نہیں۔ لاکھ ٹھوکریں ملے، لاکھ آپ مصیبتیں آئے آپ پر، یا لاکھ آپ حالات سے دوچار ہوں، یہ سب جب آئے تو اتنا ہی یاد رکھے گا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اسی لیے ان سب چیزوں پر نہیں پڑیے گا۔ حالات آتے ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے، آپ اپنی پڑھائی جاری رکھیے گا جب تک کہ آپ اپنے خواب کی تکمیل نہ کر لیں۔ آگے ہے، میں تمہارے شوق کو آزماتا تھا، مگر تم نے مجھے ہی آزما ڈالا۔ یعنی استاد کیا کر رہے تھے، اپنے بچوں کے شوق کا جائزہ لے رہے تھے، آزما رہے تھے۔ خدا ایسے شاگرد سب کو نصیب کرے، یہ بے حیائی نہیں میاں، یہ شوق ہے علم کا۔ یعنی استاد کہہ رہے ہیں یہ جو تم کر رہے تھے یہ بے حیائی نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، یہ علم کا شوق تھا، یعنی جاننے پڑھنے کا جذبہ تھا۔ یہی جذبہ آج آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے، تاکہ پڑھائی کے تئیں آپ فکر مند ہوں اور اپنے مقصد اور اپنے خواب کو مکمل کریں۔ میاں یہ شوق ہے علم کا، جس کو چسکا ہوتا ہے وہ بری بھلی سبھی کچھ سنتا ہے۔ یعنی جس کو پڑھنا رہتا ہے وہ تھوڑا بہت سب کچھ سن کر نکال دیتا ہے۔ بد شوق بھاگ نکلتے ہیں اور شوقین استاد کو دبا لیتے ہیں۔ یعنی جو بد شوق برے شوق رکھتے ہیں وہ بھاگ نکلتے ہیں، اور شوقین جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جو بچے ہوتے ہیں، وہ استاد کو دبا دیتے ہیں اور اپنے شوق کا مظاہرہ کر کے استاد سے پڑھنے لگتے ہیں۔ تو شوق سے بد شوق، آپ سابقہ لاحقہ پڑھے ہوں گے، تو یہ شوق ہے، شوق سے پہلے بد لگا ہے، تو یہ کس کی مثال ہو گئی، سابقہ کی مثال ہو گئی۔ تو یہ رہا آج کا ہمارا پورا چیپٹر۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی آپ کو کوئی بھی سوال ہو کسی بھی طرح کا تو آپ ہم سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ ہم آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیں۔ ہاں کچھ دیری ہو سکتی ہے لیکن ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کا جواب ضرور دیں گے۔ تو دوستو ہم آپ کے سامنے اسی طرح چیپٹر کو پڑھ دیں گے، کیونکہ سوالات تو آسان ہے۔ اگر آپ اس طرح باریکی سے پڑھ لیتے ہیں لائن بائی لائن تو سوال بنانا آپ کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سوالات نہیں کرائیں گے، سوال آپ خود کیجئے گا، اور کہیں اٹکیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اب آگے جو چیپٹر ہے مضمون کا، ہم اب اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو اب دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ فقط والسلام، آپ کا بھائی شہزادہ انتخاب۔